السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج الحمدللہ سورۃ الکہف کی تکمیل ہو رہی ہے۔ آیات مقدسہ نمبر 107 سے 110 پر آج بات چیت کریں گے۔ پارہ نمبر 16 ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ بڑا انعام اور اکرام ہے کہ الحمدللہ ہم اس سورہ مبارکہ کو مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ سے گزارش ہے، التجا ہے، درخواست ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دو باتیں ہمیں نمایاں طور پر، واضح طور پر رہنمائی ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کفار، مشرکین، منافقین، یہ جن جن عنوانات کے تحت اللہ سے شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، ان کے جو اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ان کے جو بظاہر ان کی نظر میں اچھے اعمال ہیں وہ بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیوں؟ اس کے پیچھے اصل میں نفاق ہے، کفر ہے اور شرک ہے۔ کسی بھی عمل کے پیچھے درست نیت کا ہونا ضروری ہے، درست فلسفی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں مشرکین مکہ جو بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی تعمیر و تشکیل میں بڑا حصہ لیتے ہیں، اس کا طواف بھی کرتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ حبطت اعمالهم، ان کا جتنا یہ عمل و کردار ہے یہ ضائع کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ جس کا وہ گھر ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، اس کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ محض اس جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی خدمت مقصود تو نہیں۔ وہ خدا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے بھیجتے ہیں تو ان کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، کفار، مشرکین اور منافقین کا مائنڈ سیٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی رہنمائی کا انکار کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آخری حد تک جاتے ہیں۔ اگر ان کو قتل کرنا پڑتا ہے تو قتل بھی کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ۔ اصل میں اتنے ضدی ہے، متکبر اور ہر درب ہیں، جو کچھ ہو ان سے کر سکتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت اپنی اس مومن جماعت، سچی جماعت کے انعام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، توجہ کیجئے۔
اللہ رب العزت دونوں کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کفر کا ہے، نفاق کا ہے، شرک کا ہے، اللہ کے سچی جماعتوں کے انکار کا ہے، اور ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اللہ کو ماننے کا ہے، ایمان والوں کا ہے، جو اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، سچی جماعتوں کا اقرار کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اپنے ان نبیوں کے ساتھ ہجرت بھی کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے نبیوں نے کہا ایسے کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ سچی جماعت مکہ میں تیار ہوئی، اس جماعت کو مہاجرین کہتے ہیں۔ دوسری جماعت مدینہ میں تیار ہوئی، انصار کہتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار دونوں کی جو سچی جماعت ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ اس سچی جماعت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر، آپ کی حمایت پر سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ لوگ کتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اور قیامت تک جو بھی ان کے اسوہ پر چلیں گے وہ مومن ہیں، وہ عمل صالح رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ فلسفی رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اس اعلیٰ نظریے پر وہ عمل و کردار رکھتے ہیں، اسی اعلیٰ فلسفی کی رٹ قائم کرنے کے لیے وہ شب و روز جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے اللہ نے جنت الفردوس تیار کی ہے، نزولا، مہمانی کے طور پر۔ یہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام اللہ نے ان کو دیا ہے، اور وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ پیچھے آپ نے یہ پڑھا تھا جہنم للکافرین نزلا، یہ حزب الشیاطین کے لیے جو مہمان نوازی ہے وہ جہنم ہے، اور حزب اللہ کے لیے، سچی جماعتوں کے لیے جو مہمان نوازی ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ خالدین فیہا، یہ مہمان اللہ کے مہمان ہیں، یہ مہمان نوازی ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا، نہ ان کی اپنی خواہش ہوگی، نہ ان کو کوئی نکال سکے گا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بتائیے اتنی بڑی مہمان نوازی جو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں، اس سے بڑی مہمان نوازی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، اللہ پہلی جنت ہمیں دنیا دیں گے جب ہم عدل کا نظام قائم کرتے ہیں، توحید کی رٹ قائم کرتے ہیں، جب ہم معاشی طور پر، سیاسی طور پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ جنت کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس میں امن آتا ہے، خوشحالی آتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے روابط کے نظام مضبوط ہوتے ہیں، تو پہلا مرحلہ دنیا کی جنت ہے، اور پھر انہی لوگوں کو اللہ آخرت کی جنت دیں گے، مہمان نوازی عطا فرمائیں گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے یہ جو سوالات کیے ہیں ان مشرکین نے، یہود نے، اور پھر اللہ رب العزت کی جو علم ہے، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور لکھنا چاہیں تو اللہ کا تو اتنا علم ہے، اللہ رب العزت کی اتنی تعریفیں ہیں، اللہ رب العزت کی پوری کائنات اتنی وسیع ہے
یہ لکھ نہیں سکتے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کے علم کو نہیں لکھ سکتے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء محیط، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ البتہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اس لیے آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں تو آپ کی طرح ایک آدمی ہوں، انسان ہوں۔ یوحیٰ الیہ، میری طرف بھی اسی علم جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا علم لا متناہی ہے، لا محدود ہے، لیکن میرا علم تو محدود ہے، وہ متناہی ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ مجھے تو اللہ دیتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے۔ یوحیٰ الیہ، میری طرف اللہ رب العزت وحی کرتے ہیں، جتنا مجھے عطا کرتے ہیں اللہ، وہ مجھے پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ انما الہکم الہ واحد، اللہ رب العزت اکیلے ہیں جو معبود ہیں، معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پھر جس کو امید ہو اللہ رب العزت سے ملاقات کی، اپنے رب سے ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا، یہ اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ پھر اپنا عمل کرے گا، کون سا؟ عمل صالح۔ اور عمل صالح سے پہلے اس کا جو فلسفہ ہے، فلسفی ہے یا نظریات ہیں، وہ درست ہونے چاہیے۔ تو درست نظریہ جس کا شعور ہو، جس کا ایک ہدف ہو، اور پھر اس پر عمل صالح۔ عمل صالح کیا ہے؟ اس درست نظریے کی رٹ قائم کرنی ہے، اس کو غالب کرنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، یہ عمل صالح ہے۔ یعنی اپنے اس درست نظریے کے مطابق عمل ہونا ضروری ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس سورہ مقدسہ کا جب آغاز ہوا تھا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کفر، شرک، نفاق، دو نمبر، شکوک و شبہات کی باتیں، صاف ستھری قیمہ، ہر اعتبار سے درست ہے یہ۔ آخر میں پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کجی ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، نفاق پیدا کرنا یہ کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، یہ راہ ضلالت ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس راستے سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے بڑھیں گے تو جہنم کی طرف تو بڑھ سکتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے اس کتاب مقدس کی رہنمائی کو درست سمجھو، یہ ہے ہی درست، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق اور سچ ہیں۔ جو آپ نے قومی انقلاب برپا کیا، پھر بین الاقوامی انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ نے ان کی جد و جہد کی کوشش کی ہے، یہی درست راستہ ہے۔ دور حاضر میں بھی میرے عزیزوں ایک ہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ اس نظام ظلم کو ختم کر کے اس کی جگہ عدل کا نظام لے کے آئیں، توحید کا نظام لے کے آئیں، اللہ رب العزت کی توحید کی فلسفی کو غالب کریں، اس کی رٹ قائم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو معاشرے کے جتنی بھی بیماریاں ہیں، امراض ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ امراض ظلم کی وجہ سے ہیں، جب اللہ کا نظام آئے گا ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی برکات آئیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.